کی بات ہے کہ ساجد کو سمرقند جانے کا موقع نصیب ہوا. وہاں پر مسجد کلاں کے اندر جمعہ پڑھایا تو جمعہ پڑھانے کے بعد کوئی 3-4 نوجوان آئے. کہنے لگے حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے, ہماری والدہ صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں, ان کی طرف سے دعوت ہے. پہلے تو ساجد نے ان سے معذرت کرنے کی کوشش کی کہ بھئی مسجد میں اتنے دوست موجود ہیں, اب ان سب کو چھوڑ کے میں کیسے وہاں جاؤں. اللہ تعالیٰ کی شان کے مفتی اعظم سمرقند وہ بھی وہیں موجود تھے. وہ کہنے لگے کہ آپ انکار نہ کریں, میں اور آپ ہم جائیں گے اور تفصیل میں آپ کو راستے میں بتا دوں گا. بہت اچھا. چنانچہ ہم اپنے دوستوں سے ملے اور ملا کر ہم جب چلے تو راستے میں انہوں نے بتایا کہ حضرت ان بچوں کی ماں بہت ہی نیک, متقی, تقیہ, نقیہ, بڑی پرہیزگار عورت ہے. جب کمیونزم آیا اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی, بھرپور جوانی کی عمر تھی. اس وقت دہریت کا ایک سیلاب آ گیا, ہر طرف لوگ دہریے ہو گئے. یہ بچی اس وقت بھی عورتوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتی اور ان کو دین کی دعوت دیتی اور ان کو کلمہ پڑھاتی, اور یہ بے بانگے دہل لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتی تھی, اور اس کی وجہ سے سینکڑوں عورتیں دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی. ہمیں ہر وقت ڈر رہتا. والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیشہ مسلمان ڈرتے رہتے تھے. ایک تو بچی ہے, جوان العمر ہے, پتہ نہیں دہریے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے, کوئی بتا دے گا, پتہ چل جائے گا, یا تو سولی لٹکا دیں گے, جان بھی جائے گی, عزت بھی جائے گی. تو اس کو سب سمجھاتے کہ بھئی اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو ذرا خاموشی سے کر لو, ایسے انداز سے کہ پتہ نہ چلے. یہ بالکل اس سے نہ ڈرتی, کہتی کہ نہیں یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے, میں کیوں نہ ان کو اپنے رب کی طرف بلاؤں, اپنے اللہ کی طرف بلاؤں. اس نے اس وقت سے ان کو دعوت دینی شروع کی. اس وقت یہ 20 سال کی تھی اور آج یہ 90 سال کی عمر کی ہو چکی ہے. 70 سال اس نے دوسری عورتوں کو ایمان کی دعوت دینے میں گزار دیے. عزت کا بھی خطرہ, جان کا بھی خطرہ, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی وہ دین کی دعوت دیتی رہی, بلاتی رہی, اور ہزاروں عورتیں اس کی وجہ سے دین کے اوپر قائم رہی. کہنے لگے اب یہ بیمار ہو گئی تو اس نے سنا کہ آپ آئے ہیں, تو اس کے دل میں چاہت ہوئی کہ میں کسی باہر ملک سے آئے ہوئے کسی شیخ کے ساتھ ملوں, ان سے کچھ بات کروں, پوچھوں, اس لیے اس نے دعوت دی. تو ایسی عورت کی دعوت آپ ضرور قبول فرمائیں. تو میں نے جب یہ سنا تو دل میں اور زیادہ محبت ہوئی کہ الحمدللہ ایسی مجاہدہ اور ایسی نیک اللہ کی بندی, اس کے پاس تو جا کر دعا کروانی چاہیے. چنانچہ ہم ان کے گھر گئے. بڑا سارا صحن تھا, دور چارپائی کے اوپر ایک جگہ وہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک چادر پتلی سی انہوں نے ڈال دی تھی. بوڑھی عورت تھی, اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے. ہم لوگ گئے اور ہم اس کی چارپائی سے کوئی 1 میٹر کے قریب پہلے کھڑے ہو گئے. سلام دعا ہوئی تو اس عاجز نے پہل کی اور ان سے عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں, آپ اس عاجز کے لیے دعا فرما دیجیے. تو جیسے ہی ان سے دعا کے لیے درخواست کی, آپ حیران ہوں گے کہ اس خاتون نے چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اور پہلی دعا اس کی یہ تھی, خدایا ایمان سلامت رکھنا. پہلی دعا اس کی یہ تھی, خدایا ایمان سلامت رکھنا. یقین کریں ایمان کی جو قدر اس دن دل میں پیدا ہوئی اس سے پہلے نہیں تھی. کہ جس عورت نے 70 سال ایمان کی محنت کی, جو 70 سال اللہ کی بندیوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتی رہی, ہر چیز تھریٹ پہ ہے, اور پھر بھی وہ دین کی بات کرتی رہی. اب اس 90 سال کے بڑھاپے میں جب دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلی دعا مانگتی ہے, خدایا ایمان سلامت رکھنا, خدایا ایمان سلامت رکھنا. اللہ اکبر کبیرہ. تو واقعی یہ ایمان ایسی بڑی نعمت ہے, اور ہمارے پاس تو وہی اس نسبت کے سوا اور ہے کیا. لوگوں نے تو بڑے بڑے نیک عمل اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ہم اگر اپنے دل میں سوچیں تو ہمارے پاس تو اس نسبت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. عمل کے اپنے اساس کیا ہے, وجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کے اپنے اساس کیا ہے,
بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ ہمارے پاس اس کلمے کی دولت کے سوا اور ہے کیا؟ تو اس کلمے کی دولت کو ہم قدر کریں اس کی، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العزت سے صبح و شام اس کی حفاظت کی دعائیں مانگیں، اور دل میں یہ سوچیں اللہ ہم تو گھر کی معمولی چیزوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ہم کیسے اس کی حفاظت کر پائیں گے؟ اب آپ مدد فرمائیے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کسی بڑے سے مدد مانگتا ہے، تو ہم اس ایمان کی حفاظت میں اپنے پروردگار سے مدد مانگے، میرے مالک آپ مدد فرمائیے گا، آپ مدد فرمائیے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا، اور جو انسان اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا گیا فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً یہ انسان بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ رب کریم پوری زندگی اس دین کے اوپر ہمیں قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔